1989 میں اس کی شادی ہوئی، اس کو اللہ نے ایک بیٹی دی۔ اچھا وہ بیٹی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد 1992 میں اس کو یا 1 میں اس کو اللہ نے دوسری بیٹی دی۔ وہ جو ڈاکٹر تھا نا اب بھی زندہ ہے، آپ نیٹ پہ جا کے نا میں آپ کو دعا کی طاقت بتانے لگا ہوں۔ وہ اس وقت نہ مسلمان تھا، نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، ملحد تھا۔ وہ اللہ رسول کا، جنت دوزخ کا، آخرت کا انکاری تھا، کہتا یہ کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی بات کرنے لگا ہوں، نام نوٹ کر لو، لارنس براؤن اس کا نام تھا۔ اب جب اس کو دوسری بیٹی ہوتی ہے تو وہ بالکل نیلی، یعنی کہ اس کے اندر آکسیجن نہیں ہے، اور دل اس کا بالکل معمولی سا کام کر رہا ہے، اور نیو یارک بڑے ہاسپٹل کا وہ بڑا تھا۔ اب وہ بیٹی بالکل ایسی ہے کہ ناکارہ، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا اگر دل کا بھی آپریشن کریں گے تو کچھ گھنٹے یا کچھ دن زندہ رہے گی۔ اولاد تو پھر اولاد ہے نا، چاہے وہ شیر ہے، چاہے وہ درندہ، جو بھی ہے، چاہے وہ ملحد تھا لیکن شفقت تو تھی نا، باپ تو تھا نا۔ اب بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے بورڈ بلایا، ہارٹ کے بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، انہوں نے بولا آپریشن تو کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ انہوں نے بولا آپریشن کریں گے، اگر کامیاب بھی رہا پھر بھی 5-6 مہینے کے بعد یہ مر جائے گی، کیونکہ اس کے خون کے اندر تو آکسیجن ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بہرحال تم بڑا آدمی تھا، آپریشن کرو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آپریشن کا کہہ کر، اب میری بیٹی تھی، پیدا ہوئی تھی، چند گھنٹوں کی تھی، میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا کیسے چیر پھاڑ کرتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن کرنا تھا۔ کہتے ہیں میں بے چینی سے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر میں اس کوریڈور کے اندر چلنا شروع ہو گیا، جیسے آدمی بے چینی میں ہوتا ہے نا۔ کہتا وہاں پر ایک کمرہ تھا، پرے روم لکھا ہوا تھا، یعنی کہ عبادت کا کمرہ۔ وہاں پر یہودی عیسائی جو چاہے، یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ مسجد ہے، جو بھی جائے اپنے طریقے سے عبادت کرے۔ کہتا ہے میں نے بولا کہ یہ میں چیک تو کروں اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ یہ جو سارے کہتے ہیں اچھے اچھے بھلے آدمی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میں تھوڑی سی بے چینی بڑی میری، میں کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر میں نے 2 زانوں بیٹھا تو میں نے مخاطب کیا اللہ کو کہ اے اللہ اگر تو ہے تو ثابت کر کہ تو ہے، میری بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ ناممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو، میڈیکل لائن میں ناممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو، تو اللہ اس کو، وہ ملحد ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت تک دعا وہ مانگ رہا ہے اور نعوذ باللہ یہ کر رہا ہے کہ اگر تو ہے، یہ آپ نا نیٹ پہ ڈالیں گے نا اس کا نام تو آپ کو یہ سارا ملے گا۔ کاش ہمارا یقین بن جائے اللہ پر، اپنے اوپر یقین آ جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میرا اس سے رابطہ ہے۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ جو کثرت سے ریاضت کرتا ہے اس کا رابطہ ہوتا ہے، وہ تو سب کا رب ہے۔ بس خلوص دل سے ایک بار پکارو تو صحیح اس کو، ایک بار تو پکارو۔ اب وہ ملحد ہے، اللہ رسول پر یقین بھی نہیں ہے، تو وہ دعا کیسے مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے 15 منٹ کے بعد میرے آنسو بھی نکل آئے۔ اب میں اٹھا، میں جا کر دیکھا، میں نے کہا کہ کافی دیر ہوگی آپریشن تھیٹر میں جب گیا تو ڈاکٹر اس بچی پر جھکے ہوئے ہیں، حیران پریشان ہوئے ہیں کہ سر یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، ہارٹ بھی اس کا کام کر رہا، ہر چیز اس کی ٹھیک کر رہی ہے۔ اللہ نے دکھائی نا اپنی برہان، طرف تھی نا اس کے اندر، اللہ تو سب کا ہے نا، رب تو وہ سب کا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میرے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ جو لوگوں میں گروہ بندی ہے، کوئی یہودی بنا ہوا ہے، کوئی عیسائی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، تو ان میں کون صحیح ہے؟ کہتا ہے میں گیا یہودیوں کے پاس، یروشلم تک گیا، اسرائیل تک گیا، میں نے تحقیق شروع کی ان کی کتابوں کی، دل مطمئن نہیں ہوا۔
پھر میں عیسائیوں کے پاس گیا، اٹلی تک گیا، بڑے بڑے جو ہیں ان کو بھی میں ملا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ پھر میں انڈیا آیا، وہاں پر میں نے ہندوؤں کو جانچا، ان کی تحقیق کی، لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ پھر میں چائنا چلا گیا، وہاں بدھ مذہبوں کو میں نے دیکھا، بے چین ہو کے واپس آ گیا۔ واپس میں اپنے ملک میں آیا تو ایک دن ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، مسجد نا، تو کہتا ہے میں نے بولا کہ یار دیکھوں ان کو، دیکھوں یہ کیا ہے، حالانکہ مجھے سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے تھی۔ کہتا ہے میں مسجد میں جانے لگا ہوں تو ایک دم میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ پھر میں نے جا کے اس کی جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا ہوں، پھر میں نے کوشش کی تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی چیز میرے سینے میں آئی ہے۔ کہتا ہے میں اندر نہیں جا سکا، ڈر گیا اس ٹھنڈک کی وجہ سے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار ان کی کتاب ہے ایک قرآن نا، میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں نے قرآن کی سٹڈی شروع کی تو میرا اللہ دل کھولتا گیا۔ آج اس نے 8 کتابیں اسلام کے اوپر لکھی ہیں۔ میرے بھائی مایوس نہ ہوا کرو، دیکھو اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اگر اس پر صبر کرو گے تو یہ سمجھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا چبھنا اور اس کا اس پر شکر کرنا۔ کانٹا چبھ جائے، ہمیں تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز ہوئی تو ایک دم گالی دیتے ہیں، ٹھیلا لگ گیا ہاں جی تاں گالی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ٹائر پنچر والے کو بھی گالی، گاڑی والے کو بھی گالی، اپنا بھی پیر پنیا، گڈی بھی زور دے ماری، دروازہ کھولا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے پہ اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد 2 آسانیاں پیدا کرتا ہے میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو سمجھیں کہ اگر آپ نے اس پر صبر کیا، ہاں اس کا تدارک کریں گے، آپ بیمار ہیں تو دعائیں وغیرہ لیں گے، لیکن آپ نے اس میں اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ برا بھلا نہیں کہنا، نہ اپنی تقدیر کو کوسنا ہے۔ یاد رکھیں مومن کی معمولی سی تکلیف بھی اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر اس پر وہ شکر کرے۔ واہ ویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، 2 نفل پڑھ لو، دعا مانگ لو، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ در در کی جو ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو، تمہاری رگے حیات کے قریب میرا رب ہے۔ کہیں جاتے ہو کوئی ڈھیریوں کو پوجتا ہے، کوئی جھنڈوں کو پوجتا ہے، کوئی گھوڑوں کو پوجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس رب کو جو رگ حیات کے قریب ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو تو پڑھ کے دیکھو، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ صحابی کہتا ہے ان 3 آیتوں پڑھنے کے بعد، ایک سورہ یونس کی آیتیں ہیں، ایک یہ اور ایک میرے دین سے ابھی نکلی ہے، یہ 3 آیتوں کے بعد میں بے نیاز ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ جو کر سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ کرنا چاہے کوئی اس کا کچھ کر نہیں سکتا۔ ان آیتوں کا یہ مفہوم ہے جا کرنا، یہ صرف سورہ فاطر کی یہ 2 نمبر آیت ہے غالباً، اس کو ذرا پڑھ لینا۔ اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ہمارا اللہ پر یہ بلیو ہوگا تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے، میں خود کہتا ہے اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ نام ہے، اللہ اسم ہے، رب اللہ کی صفت ہے۔ نام صرف دنیا میں ایک ہے، اور کہ جس چیز کا معنی نکلے وہ نام نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ صرف کائنات میں ایک اللہ ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ باقی جتنی ہیں رحمان و رحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کی صفاتیں ہیں۔ تمہیں یہ حکم ہے کہ میری صفتوں کے ساتھ میری مدد مانگا کرو۔
بیمار ہو تو مجھے شافی کہہ کے یا اللہ ہو یا شافی ہو، رزق نہیں ہے، بے روزگار ہو یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ صفتیں ہیں، یہ خود بتایا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ پکڑا کرو۔ تو دعا خود کیوں نہیں مانگتے آپ لوگ؟ گر جاؤ نا، ذلیل کرو نا اس پیشانی کو اس کے آگے، وہ تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ ایک بار دل سے تو جھکو نا اس کے آگے۔ خود وہ وعدہ کرتا ہے، 5 وقت تمہیں بلاتا ہے، خود اعلان کرتا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ مسجد میں آ، نماز کے لیے آ فلاح کے لیے آ، دونوں جہاں کی کامیابی میں دوں گا، میں اللہ جو مجبور نہیں ہوں، جو بے بس نہیں ہوں، جو کسی کے تابع نہیں ہوں، جسے چاہوں دو، جو چاہوں دے دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، وہ مجھے پکار رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، پھر میں بھاگا جاتا ہوں، کوئی ڈھیڑیوں، کوئی درختوں پہ، کوئی پتھروں پہ، کوئی ہاتھوں میں پہن لیا، ہاں جی، کوئی کسی نے کچھ کروا لیا، کوئی کچھ کر لیا کہ یہ پہنوں گا تو یہ ہوگا، وہ کروں گا تو یہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، اللہ سے رابطہ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے حصے میں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کہ میرا بندہ جب ایک بار کہتا ہے یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی۔ وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہوں اس کا۔ وہ 1 قدم میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ کس کو کہا اللہ نے؟ ہر اس کو جو اللہ پر بلیو رکھتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، میرا مشکل کشا میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا میرا اللہ ہے، وہ بے بس نہیں، باقی جو پیدا ہوا ہے وہ بے بس ہے، جو بھی ہے۔